تو تم پاگل ہو؟ وہ دلہن بنی دیوار سے لگی سسکنے لگی تھی، جبکہ بیڈ پر پاگلوں کی طرح ہنستا ہاشم کاردار اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم کاردار، جس کا نام بزنس اور انڈر ورلڈ میں خوف کا باعث تھا، ایک ایکسیڈنٹ میں دماغی توازن کھو بیٹھا تھا۔ آمنہ کو اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا تھا، اور پھر ہاشم کی خواہش بھری آمنہ کا نکاح زبردستی ہاشم سے کر دیا گیا۔ وہ اپنی بدقسمتی پر روتے روتے فرش پر ہی سو چکی تھی۔ جب اسے واپس ہوش آیا تو وہ بستر پر تھی۔ ڈریسنگ روم سے اسے کسی کی غصے بھری آواز آ رہی تھی۔ وہ جو ہی ڈریسنگ روم کی جانب کان لگا کر کھڑی ہوئی، اچانک ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور رات کی سیاہی نے ہر طرف اپنے پنکھ پھیلا رکھے تھے۔ اتنی سیاہی آمنہ نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ وہ جلدی جلدی اپنا کام سمیٹنے لگی جب ہاشم اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ میرا پودا مر گیا آمنہ، چلو میرے ساتھ، وہ اس کا بازو کھینچتے ہوئے بولا تو آمنہ نے الجھے انداز میں پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ ہاشم صاحب، کیا ہم وہ کل ٹھیک کر لیں؟ بارش ہونے والی ہے۔ اس نے اس لمبے چوڑے 6 فٹ کے مرد کو دیکھا جس کی بھاری مردانہ آواز میں بچوں کی سی معصومیت تھی۔ سفید بے داغ شرٹ پر سیاہ ٹراؤزر پہنے وہ اس کی بات پر لب کاٹنے لگا۔ دیکھے نا، ابھی بارش ہوگی، مجھے ڈر لگے گا، تم مت جاؤ نا، وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے بولا تو آمنہ دل ہی دل میں آہ بھر کر رہ گئی۔ وہ والی بارش نہیں ہاشم صاحب، بالکل چھوٹی چھوٹی بوندیں جن سے پودا پھر زندہ ہو جائے گا صبح تک۔ لیکن کچھ نہیں، ہماری ایک ڈیل ہوئی تھی نا، چلے اندر، میں صبح جلدی آؤں گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پودے زندہ ہو گئے ہیں، کیونکہ پودے مر کر زندہ ہو سکتے ہیں لیکن انسان نہیں۔ وہ معصومیت سے گردن گھمائے اس کی طرف دیکھ کر فخری انداز میں بولا تو آمنہ بے اختیار مسکرا دی۔ وہ اسے کمرے میں چھوڑنے جا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے اس کے آگے چل رہا تھا۔ شروع میں وہ بہت سہمی ہوئی سی تھی۔ اسے بتایا گیا کہ وہ پاگل ہے اور آمنہ کو ہاشم کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن وہ پاگل نہیں تھا۔ اس کا ذہن کہیں 7-8 سالہ بچے کی عمر میں رہ گیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت نقوش والا مرد تھا، صاف رنگت اور تازہ ہوئی شیو۔ اسے دیکھ اس کا ڈر نکل گیا، لیکن اس کے ساتھ وقت گزارتے اسے احساس ہوا کہ وہ ایک چھوٹے بچے کی کیئر ٹیکر ہے، جو ضدی بھی تھا اور معصوم بھی، شرارتی بھی تھا اور ڈرپوک بھی۔ وہ اسے کمرے تک پہنچا کر اسے ڈھیروں ہدایتیں کرتی کمرہ بند کرتی وہاں سے چلی آئی۔ لمبی راہداری تھی، نہایت لمبی۔ اونچی چھت والا یہ ہال بہت وسیع تھا اور ساز و سامان جیسے ایک ایک چیز کانچ کی بنی ہو۔ وہ باہر آئی تو ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ وہ صبح 9 سے رات 9 بجے تک یہاں ہوتی تھی اور اسے کوئی چھٹی نہیں ملتی تھی۔ یہ اس کی جاب کی سب سے اہم بات تھی کہ اسے شروع میں ہی آگاہ کر دیا جاتا تھا، وہ چھٹی نہیں کر سکتی، کسی بھی حال میں نہیں۔ اندھی ہو یا طوفان، بیماری ہو یا موت، اسے کاردار ہاؤس جانا پڑتا، کیونکہ اس کی تنخواہ بہت زیادہ تھی۔ وہ کسی بڑی سے بڑی کمپنی میں ہائی پروفائل جاب کر کے بھی اتنا نہیں کما سکتی تھی جتنا وہ ایک ذہنی معذور انسان کی دیکھ بھال کر کے کما رہی تھی۔ اس کی تنخواہ سے اس کا گھر چل رہا تھا، چھوٹے بہن بھائیوں کی فیس جاتی تھی، ہر ضرورت بل وغیرہ اسی کی تنخواہ سے پورا ہوتا تھا۔ وہ گھر جاتی تھی، اتنی تھی ہو چکی تھی کہ اس میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ پلنگ سے اتر کر کھانا کھا سکے۔ شروع میں اسے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ ملازمت صرف ملازمت نہیں، اس کی قید بن جائے گی۔ ہاشم اس پر اتنا انحصار کرنے لگا کہ اس کی چھٹیاں ختم کر دی جائیں گی، اس کی ڈیوٹی ٹائمنگ بڑھا دی جائے گی اور ساتھ میں تنخواہ بھی 10 گنا زیادہ کر دی جائے گی۔ اس اچھی خاصی تنخواہ نے اس کے قدم باندھ لیے تھے اور 6 مہینوں میں وہ خود بھی ہاشم کاردار کی عادی ہو چکی تھی۔ کھانا کھاتے وہ بالکل خاموش تھی۔ آمنہ، یہ جاب چھوڑ دو، وہ آہستہ سے بولی۔ سامنے ہی کافی دیر سے بیٹھی وہ اس سے مختلف موضوع پر چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہی تھی۔ رشیدہ خاتون آمنہ کی ماں تھیں۔ آمنہ کھاتے کھاتے رکی، پھر ایک مسکراتی نگاہ سامنے رکھے کھانے پر ڈالی۔ چکن کڑھائی، کباب، رس ملائی، سلاد، رائتا۔ پھر یہ سب کہاں سے ہوگا؟ متین مبین کی فیس کہاں سے جائے گی؟ آپ تو کہہ رہی تھیں متین مبین کو سپورٹ بائک چاہیے، آپ کو ایک سیٹ پسند آیا تھا، نازک سا، ہے نا؟ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی، نہ کوئی طنز تھا لہجے میں، نہ کوئی غصہ۔ ہم کسی نہ کسی طرح کر لیں گے، دیکھو میں نے پیسے بچائے ہیں، اس سے کاروبار ہو جائے گا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ماں کو مزید کچھ کہنے سے روک گئی۔ میں یہ جاب نہیں چھوڑنا چاہتی اب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ لیکن آمنہ، 12 گھنٹے کم تو نہیں ہے؟ میرے لیے زیادہ بھی نہیں رہے امی، مجھے عادت ہو گئی ہے، 9 ماہ ہو چکے ہیں، میں ایڈجسٹ ہو گئی ہوں۔ اس نے شروع کے تیسرے مہینے ماں سے آ کر کہا تھا کہ وہ یہ جاب نہیں کرنا چاہتی، اس کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے، اس کی ذاتی زندگی سے دوست رشتہ دار، گھومنا پھرنا سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔
لیکن ماں نے مجبوریوں کا رونا رو کر اسے بھی مجبور کر دیا تھا، اور اب جب وہ ہر چیز پر صبر کر کے عادی ہو چکی تھی تو اسے روک رہی تھی۔ تب تنخواہ 1.5 لاکھ تھی، اب 3، مگر اس کے لیے بات اب صرف تنخواہ تک محدود نہیں رہی تھی۔ یہ سچ تھا، اسے ہاشم کی عادت ہو چکی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اس کا عادی تھا۔ وہ آمنہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور اب اسے لگتا تھا وہ بھی نہیں رہ سکتی۔ تم ہی تو کہہ رہی تھی آمنہ کہ تمہاری زندگی اثر انداز ہو رہی ہے، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے تمام الفاظ واپس لے رہی ہوں، میری زندگی اب بہتر ہے اور میری شادی کرنا چاہتی ہے۔ جانتی ہیں نا، گوری رنگت، لمبا قد اور خوبصورت نقوش نہیں ہے میرے پاس۔ آپ کو لگتا ہے مجھے کوئی پسند کرے گا؟ وہ ہنس دی۔ کس نے کہا خوبصورت نہیں ہو تم؟ ایسی آنکھیں دیکھی ہیں کسی کی؟ ایسی تراشی ہوئی ناک، یہ ہونٹ؟ چلے مان لیا یہ نقش بہت پیارے ہیں، پر پتہ ہے امی، میرے سانولے رنگ نے انہیں چھپا رکھا ہے، کسی کو نظر نہیں آتے۔ وہ ٹرے ایک طرف کرتی اٹھی، اس کے سیاہ ریشمی بال کمر سے بہت نیچے تک لہرا رہے تھے۔ ماں تعصب سے اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جو پچھلے دنوں ہی 28 کا ہنسا پار کر کے آگے بڑھی تھی۔ رنگت اتنی سانولی نہ تھی، ذرا سی دیکھ ریکھ کرتی تو مزید پیاری لگ سکتی تھی، مگر اس نے خود پر دھیان کبھی دیا ہی نہیں۔ گاڑی کاردار ہاؤس کے پورچ میں رکی تو ہمیشہ کی طرح ہاشم اونچے سنگ مرمر کے چبوترے پر بیٹھا معصومیت سے پیر ہلاتا اس کا منتظر تھا۔ پہلے وہ زچ ہوتی تھی، مگر اب چہرے پر مسکراہٹ در آتی۔ وہ ابھی باہر ہی نکلی تھی جب وہ جست لگاتا وہاں سے اترا۔ ہیلو آمنہ۔ السلام علیکم سکھایا تھا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم، وہ شرمندہ ہوتے ہوئے ہنس دیا۔ وعلیکم السلام، ناشتہ کیا؟ تھوڑا سا کیا، باقی آپ کے ساتھ کروں گا۔ آج مجھے آپ مینگو شیک بنوا دیں، ہم آؤٹنگ پر جائیں گے اور ٹوائے اسٹوری دیکھنے بھی جائیں گے۔ بالکل ٹھیک، وہ مسکرائی اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے آگے آگے چلتا رہا۔ آپ نے کہا تھا پودے زندہ ہو جائیں گے، ابھی تک نہیں ہوئے، وہ پلٹ کر اطلاع دے رہا تھا۔ کچھ دن بھی لگ سکتے ہیں، اس نے اسے تسلی دی۔ اچھا، وہ اثبات میں سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا گیا۔ کمرے میں داخل ہوئے تو فخریہ انداز میں آمنہ کی جانب دیکھا۔ آئی فکس مائی بیڈ مائی سیلف۔ گڈ بوائے، وہ مسکرائی۔ اس نے خوشی سے شرماتے ہوئے دونوں مٹھیاں آپس میں ملا کر اسے دیکھا۔ آنکھیں چمک رہی تھیں، کمرہ صاف ستھرا تھا، ایک طرف کھلونے تھے، ڈھیر سارے کھلونے۔ ہاں، وہ کھلونوں سے کھیلتا تھا، اس کے پاس طرح طرح کے کھلونے تھے۔ تبھی آہٹ ہوئی، پلٹے تو سامنے سکینہ بیگم کھڑی تھی، سفید ساڑی پہنے، بالوں کو جوڑے میں لپیٹے، جھریوں بھرا چہرہ لیے وہ مسکراتے ہوئے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ ہیلو دادو۔ دیکھیں، میں نے اپنا بیڈ خود ٹھیک کیا، مجھے آمنہ نے سکھایا تھا، وہ کہتا ہوا دادی کے پاس آیا تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے نرم بالوں کو بکھیرا۔ اچھا، ابھی شاور نہ لینا، صادق آ رہا ہے، وہ بس اتنا ہی بولی۔ چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ صادق اس کا ذاتی ہیئر ڈریسر تھا، جو آ کر اس کی شیو وغیرہ بناتا، دیگر ذاتی معاملات کی دیکھ بھال کرتا۔ یہ وہ 1 گھنٹہ ہوتا جہاں آمنہ کو فارغ وقت مل جاتا۔ شروع میں وہ اس سے اس حوالے سے بات کرتا۔ آمنہ شروع میں گھبرائی، غیر آرامدہ ہوئی، لیکن پھر اس نے ہاشم کو نرمی سے سمجھایا، ویسے ہی جیسے ایک بچے کو سمجھاتے ہیں، اور اسے دیکھ کر حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی کہ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ اسے کس قسم کی باتیں اس کے ساتھ نہیں کرنی۔ اوکے، وہ کہہ کر سر ہلاتا اپنے کمرے میں کھلونوں کے پاس چلا گیا، جبکہ آمنہ اس کا فرمائشی ناشتہ بنانے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ ساتھ ہی سکینہ بیگم بھی چل رہی تھی۔ ہاشم، اب تو میں زیادہ تنگ تو نہیں کرتا؟ نہیں میڈم، وہ مسکرائی تو اس کی آنکھوں کی چمک انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ یکدم ایک خیال ان کے ذہن میں کوندا، جیسے انہوں نے فوراً جھٹک دیا اور آگے بڑھ گئی۔ آمنہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں اس نے ہاشم کو ناشتہ کروایا۔ وہ الگ ناشتہ کرنے کا عادی تھا۔ اس گھر میں جب وہ شروع میں آئی تو لوگ بہت زیادہ تھے، جن میں ہاشم کی دادی، اس کی چچی، چچا، ان کے بیٹے بہویں، ان کے بچے، غیر شادی شدہ بچے رہتے تھے۔ مگر آہستہ آہستہ افراد کم ہوتے گئے۔ غیر شادی شدہ میں سے ایک کزن کی شادی ہو گئی اور دوسری اپنے بھائی شاویز کے ہمراہ بیرون ملک پڑھنے چلی گئی۔ شادی شدہ کزن اپنے بیوی بچوں سمیت الگ گھروں میں رہنے لگے۔ اسے یہ بات سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ ہاشم کی وجہ سے ایک ایک کر کے الگ گھر میں یا اس گھر سے جا رہے تھے۔ انہیں اس کی موجودگی سے مسئلہ تھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ اس تمام جائیداد اور کاروبار کا اکلوتا وارث اور مالک تھا۔ سکینہ بیگم 90 تلے قدموں سے چلتی اپنے چھوٹے بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عموماً وہ اپنے کمرے تک ہی محدود رہتی تھی، مگر آج انہیں کسی فائل کے متعلق دریافت کرنا تھا۔ ابھی وہ کمرے کی کھڑکی تک ہی پہنچی تھی جب اندر سے آتی آوازوں نے انہیں برف کر دیا۔
اب یہ ہاشم نامی تلوار کب تک ہمارے سروں پر منڈلاتی رہے گی؟ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ اوپر سے وہ لڑکی روز منہ اٹھا کر آ جاتی ہے، پورا دن یہیں رہتی ہے۔ میں کیا کروں؟ ایک پلان تو فیل ہو گیا، شکر کرو یادداشت نہیں رہی، ورنہ ایسے ہی چھوڑ نہ دیتا وہ اس مسئلے کو۔ وہ وہیں سے پلٹ گئی۔ مزید کچھ سننا بیکار تھا، لیکن واپس جاتے ہوئے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، پتھرایا ہوا چہرہ اور کانپتے قدم۔ وہ جیسے صدیاں لگا کر اپنے کمرے تک پہنچی اور پلنگ پر ڈھہ سی گئی۔ سارا کمرہ سر پر گھومتا محسوس ہوا۔ ہاشم کا چہرہ آنکھوں سے نہ ہٹتا۔ جائیداد کا لالچ کیا اتنا اندھا کر دیا کرتا ہے؟ آج پہلی دفعہ انہیں احساس ہوا تھا کہ آخر جائیداد کا لالچ کتنا اندھا کر دیا کرتا ہے۔ ان کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ اس عمر میں ہاشم کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ آمنہ سارا دن اس کے ساتھ ہوتی، لیکن ساری رات وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ انہیں جلدی کچھ کرنا تھا۔ ہاشم سے شادی کرو گی؟ وہ سنجیدگی سے سوال کر رہی تھی۔ آمنہ حیرت بھرے انداز میں ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شادی؟ ہاشم سے؟ وہی تو تھی جنہوں نے اسے جاب دیتے ہوئے کڑی شرط رکھی تھی کہ کبھی ہاشم کو ہاتھ تک نہ لگائے گی، نہ اسے ہاتھ لگانے دے گی۔ کتنے لمبے دستاویزی کاغذات پر دستخط لیے تھے، عدالتی نوٹس سائن کروایا تھا، اور اب خود وہ اسے شادی کا کہہ رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ وہ فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ اس پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ اگر تم ہاشم سے شادی کرنے پر راضی ہوئیں تو تمہیں ایک گھر ملے گا، حق مہر میں تمہیں ایک گھر دوں گی میں آمنہ، بہت خوبصورت گھر، جتنا چاہے لکھوا لینا، شادی کے دن سب تمہیں مل جائے گا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلتی گئیں۔ آپ مجھے لالچ دے رہی ہیں؟ نہیں، تمہاری ذمہ داری کی قیمت تمہیں ہاشم کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن کس سے؟ وہ ناسمجھی سے سوال کر رہی تھی۔ اس گھر کے مکینوں سے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے آہستگی سے بولی۔ آمنہ کا منہ حیرت اور خوف سے کھلا رہ گیا۔ اور کتنی حفاظت؟ وہ اس کا کھانا تک تو اپنی ذمہ داری پر بنواتی تھی، یہ بھی اس کے معاہدے میں شامل تھا۔ اس کی ہر چیز دیکھ بھال اس کے پاس لے جاتی تھی۔ کیا سب چیزوں کے باوجود بھی اسے خطرہ تھا اپنے گھر والوں سے؟ کہیں وہ ساری جائیداد کا اکلوتا وارث تو نہیں؟ مجھے کل تک تمہارا جواب چاہیے آمنہ۔ شادی کے بعد تمہاری تنخواہ یوں ہی تمہارے گھر جاتی رہے گی۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو وہ سست قدموں سے چلتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ گھر پہنچی تو چہرہ گہری سوچ کا حامل تھا۔ وہ ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھا سکی، ساری رات جاگتی رہی۔ پھر صبح کمرے سے نکلی تو رشیدہ خاتون ناشتہ بنا رہی تھی۔ امی، میں ہاشم سے شادی کر رہی ہوں۔ رشیدہ خاتون کا چہرہ اس طرف تھا۔ وہ کپ میں چائے ڈال رہی تھی، ہاتھ کانپنا اور چائے چھلک کر نیچے گری۔ وہ حیرت میں گھری پلٹی۔ کیا مطلب؟ دماغ ٹھیک ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ جھنجھوڑتے پوچھ رہی تھی۔ کچھ ہوا ہے؟ کچھ کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ میں تو کہہ رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ معصوم ہے، ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے امی۔ لیکن میں اس سے شادی کر رہی ہوں کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ پاگل ہوئی ہو؟ ایک پاگل انسان سے شادی کرو گی؟ جان کو خطرہ ہے تو جا کر پولیس میں رپورٹ کروائیں، شادی کیوں کرو گی تم؟ ان کی آواز غصیلی اور بلند تھی۔ حق مہر میں بنگلہ اور 5 کروڑ مل رہا ہے۔ ان کا منہ کھلا رہ گیا حیرت کی زیادتی سے۔ وہ کئی پل اسے دیکھتی رہیں۔ تم پیسے کے لیے کر رہی ہو؟ ان کی آواز اب کے دھیمی تھی۔ دل ہی دل میں وہ آمنہ مسکرا دی۔ ہاں، وہ فقط اتنا ہی بولی۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ماں پر زور مذمت نہیں کرے گی۔ طنزیہ انداز میں مسکراتی وہ باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ آپ مجھ سے شادی کر رہی ہیں؟ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، بال پر پیشانی پر بکھرے تھے، سنہری آنکھوں میں چمک تھی، سیاہ ٹی شرٹ پہنے، ہاتھ میں قیمتی گھڑی بندھی تھی، دھلا ہوا چہرہ تازہ شیو، وہ خوبصورت مردوں میں شمار ہوتا تھا۔ کھڑی ناک، تراشیدہ لب، سرخ و سفید رنگت، کیا ستم تھا کہ اس جیسی شاندار شخصیت کا بھرپور مرد اس طرح دماغ کی پیچیدگی میں گھر گیا تھا۔ تم جانتے ہو شادی کیا ہوتی ہے؟ یس، وی ول بی لیونگ ٹوگیدر۔ پھر ہم لیٹ نائٹ موویز دیکھ سکیں گے، ٹرپس پر جا سکیں گے، ہائکنگ کر سکیں گے، سائیکلنگ اینڈ ایوری تھنگ۔ وہ خوشی سے کہتا ایک معصوم بچہ لگ رہا تھا، مرد کے بھیس میں چھپا ہوا معصوم بچہ۔ گہری سانس لیتے وہ ہنس دی۔ تو تمہیں ہماری شادی پر کوئی مسئلہ نہیں؟ نہیں، میں تو بہت خوش ہوں۔ کل ہماری شادی ہے، پر یہ سیکریٹ ہے۔ وہ جھک کر انگلی لبوں پر رکھتی اسے چمکتی آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ خود پر خفا ہوئی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ پیسے کا لالچ ہوتا تو بھی شاید یہ سودا برا نہ لگتا، لیکن یہ دل، اسے محبت اس خوبصورت شاندار مرد سے ہوئی تھی۔
یا اس کے اندر رہتے اس معصوم بچے سے؟ وہ سمجھ نہ سکی، لیکن اتنا یقین تھا کہ وہ پیسے کے لیے نہیں کر رہی تھی، کیونکہ روز رات کو واپس گھر جانے سے پہلے ہی وہ صبح کی آمد کے لیے بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ اس نے موبائل میں اپنی اور ہاشم کی ڈھیر تصاویر رکھی ہوئی تھی، جبکہ معاہدے کے خلاف ورزی تھی یہ، اسے اجازت نہیں تھی، لیکن چھپ کر اس نے کئی دفعہ تصاویر لی تھیں۔ وہ انہیں دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ نکاح کو خفیہ رکھا جا رہا تھا، لیکن رشیدہ خاتون کے یہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ قریبی رشتہ دار جیسے پھپھو، خالہ وغیرہ آئی ہوئی تھی، انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ آمنہ کی مرضی سے یہ نکاح ہو رہا ہے۔ پیٹھ پیچھے کچھ بھی ہو، لیکن سامنے کسی نے کوئی زیادہ ہنگامہ نہ کیا۔ متین مبین کو بھی سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیا گیا تھا۔ سکینہ خاتون نے ایک بڑی آمنہ کے حوالے کی تھی۔ روایتی طور پر اگر کوئی تیاری کرنا چاہے تو کر لے۔ اس نے رقم لے لی اور عروسی جوڑا ہنگامی بنیادوں پر جا کر خریدا۔ زیور، جوتے، مہندی، سب کچھ کیا، صرف ایک رات میں ہی۔ جیسے تیسے وہ تیسری کرتی گئی۔ ہاشم کی ذہنی حالت ذہن سے نکلتی رہی۔ وہ بھول گئی کہ جس سے شادی کرنے جا رہی تھی وہ دماغی طور پر ایک 7 سالہ بچے کا ذہن رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ خوشی سے سب کرتی رہی۔ دوسری طرف وہ سفید کرتے میں ملبوس اپنی دلہن لینے جا رہا تھا۔ خوشی سے پھولے نہ سماتا۔ 2-3 دفعہ خوشی سے چھلانگیں لگائیں تو دادو نے اسے نرمی سے سمجھایا کہ دولہے ایسا نہیں اچھلتے، تو وہ خود پر قابو پاتا ٹھہر کر بیٹھ گیا۔ بال جیل سے سیٹ کیے وہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ معصوم چہرہ اور خوبصورت شخصیت۔ وہ خاموش بیٹھا ہوتا تو کہیں سے نہ لگتا کہ وہ دماغی طور پر اپنی یادداشت سے محروم ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے بتانے کا؟ آپ نے اچانک یہ نکاح کی کیا پھلجھڑی چھوڑ دی؟ بتانا تک مناسب نہ سمجھا؟ ماں کی کال پر ان کا چھوٹا بیٹا عامر دوڑتا ہوا آیا تھا۔ گھر میں سبھی شوق کی حالت میں تھے۔ سکینہ خاتون نے کسی کو کچھ بھی نہ بتایا، بس آخری لمحوں میں اسے لیے لاؤنج میں آئی اور ملازم سب کے کمروں میں دوڑا دیے کہ تیار ہو کر نیچے آ جائیں، ہاشم کے نکاح میں جانا ہے۔ سبھی کرنٹ کھائے جوں کی توں حالت میں نیچے آئے اور صورتحال دیکھ حیرت زدہ رہ گئے۔ تم نے مجھے بتایا جب الجبا عمیر کو لندن بھیجا؟ سمی نے الگ گھر خریدا، کسی نے مجھے بتایا کہ وہ الگ شفٹ ہو رہا ہے؟ یوں ہی آخری لمحوں میں خبر ملی تھی۔ وہ اپنی نیل پالش لگئی انگلیاں دیکھ رہی تھی۔ میکسک سے تیار سرخ ساڑی پہنے، ہاتھوں میں گول ٹکیا، گجرے سامنے، مٹھائی کے ٹوکرے، سونے کے سیٹ، سب کچھ سجا ہوا تھا۔ ہاشم تم اندر جاؤ، مجھے موم سے کچھ کام ہے۔ ہاشم سر ہلا کر فوراً اٹھنے لگا۔ بیٹھو ہاشم، تم کہیں نہیں جا رہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے بچوں، مغرب سے پہلے وہاں پہنچنا ہے۔ ارے بتا دیتی تو سب کے 100 خیالات سننے پڑتے، اور بتاتی بھی کیسے، کئی دن تو تم لوگوں کے چہرے دیکھنے کو نہیں ملتے۔ وہ ساڑی سنبھالے اٹھنے لگی تو ہاشم بھی جلدی سے اٹھا۔ لیکن موم، ایڈریس سب کو معلوم ہے، جس جس کو آنا ہو آ جائے، کل ولیمے کی دعوت ہے، سارا خاندان یہیں آئے گا، نکاح پر صرف گھر والے جا رہے ہیں۔ وہ تحکم سے کہتی ہاشم کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ ملازم سارا سامان لیے گاڑی میں رکھنے کو آ گئے۔ یہ کیا تماشا لگایا ہے تمہاری ماں نے؟ اقرا خاتون بھڑکے ہوئے انداز میں بولی۔ تیار ہو جائیں سب، ہمیں ہاشم کے نکاح میں جانا ہے۔ عامر صاحب نے اپنی بہو کو کہا تو وہ سر ہلاتی پلٹ گئی، چہرہ عجیب تاثرات میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی عامر۔ صبر کرو اقرا، صبر۔ وہ دھیمے انداز میں بولتے ان کے کاندھے پر زور ڈالتے سرگوشیاں کرتے اندر لے گئے۔ سکینہ خاتون اور ہاشم کے پہنچنے کے 20 منٹ بعد ہی وہ سب بھی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اکھڑے سے چہرے اور الجھی ہوئی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے سبھی تقریباً خاموش تھے۔ ہاشم کو دیکھ آمنہ کے گھر والے اور خاندان والے حیرت بے یقینی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا خوبصورت جوان تھا، جو خاموشی اور سنجیدگی سے صوفے پر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ ہم میں رخصتی کے بعد ہی دلہن ساتھ بیٹھتی ہے، کوئی بات نہیں، نکاح ایسے ہی پڑھ لیا جائے گا، سکینہ بیگم نے کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ نکاح کے وقت ہاشم نے بالکل اسی طرح سب دہرایا جیسے دادو اسے سکھا کر لائی تھی۔ آمنہ کب آئیں گی؟ اس نے نکاح کے بعد دادو سے پوچھا تو لہجہ بچکانا تھا۔ رشیدہ خاتون اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کھانا کھا لیں پھر؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نکاح ختم ہوتے ہی عامر صاحب اور اقرا اپنے پوتے پوتیوں اور بہو کے ساتھ واپس چلے گئے، جبکہ سکینہ خاتون بڑی دل جمی سے بیٹھی رہیں۔ باتیں ہوئیں، کھانا کھایا گیا، چائے پی گئی، جبکہ ہاشم بے صبری سے بیٹھا بار بار ادھر ادھر دیکھتا کہ کہیں سے آمنہ تو نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر انتظار ختم ہوا، آمنہ آ گئی، لیکن ہاشم کی آنکھیں پتھرا گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا، آنکھیں لال ہونے لگیں، نبض تیز سے تیز تر، اس کا ذہن تاریک ہونے لگا، آنکھیں دھدلا رہی تھیں، سر چکرانے لگا، شدید درد محسوس ہوا۔
دادو چلیں۔ وہ دادو کی ساڑی پکڑ کر کھینچتا ہوا انہیں لے جانے لگا۔ وہ تو جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھا کر واپس آئیں۔ وہ سب پریشان اور حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ خود آمنہ بھی عجیب محسوس کرنے لگی۔ وہ ایسا برتاؤ تو کبھی نہیں کرتا تھا۔ آمنہ کو ساتھ لیے وہ باہر آئیں تو وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اکڑو بیٹھا، چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ آمنہ خاموشی سے اس کے برابر میں جا بیٹھی۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، جانے کیوں کچھ غلط محسوس ہو رہا تھا، کچھ بہت زیادہ غلط۔ سکینہ بیگم فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور گاڑی چل پڑی۔ وہ گھر پہنچے تو وہ گاڑی سے اترتا اندر بھاگا۔ سکینہ بیگم دہل گئی، تیزی سے اترتی اندر بھاگی تو وہ ہال میں چیزیں پھینک رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو سو مچ، وہ حلق کے بل چلا رہا تھا۔ اس کی بھاری آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ سب وہاں جمع ہونے لگے۔ گو اوے، سب کو دیکھتے وہ مزید بگڑنے لگا۔ آمنہ اور اسی لباس پہنے ایک طرف حیرت میں گھری کھڑی تھی، سہمی ہوئی حالت میں اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ ہاشم میری جان، پلیز پرسکون ہو جاؤ، تمہیں کیا ہوا ہے، بولو۔ آئی ہیٹ یو، ہٹ جائیں دادی، پلیز ہٹیں یہاں سے۔ اس نے صوفے کو اٹھا کر ایک طرف دھکیلا تو وہ الٹا ہو کر گر پڑا۔ آمنہ کی آنکھیں حیرت سے مزید پھٹنے لگیں۔ اس کا لہجہ وہ ہاشم تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ تم خود کو نقصان پہنچا لو گے میری جان۔ وہ مسلسل اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئی جسٹ ڈونٹ کیئر، کیپ یور ڈسٹینس۔ وہ اتنی بری طرح چلائے کہ سکینہ بیگم دہل گئیں، لیکن اب کہ وہ بھی بری طرح چونکی تھیں۔ کیا ان کا ہاشم لوٹ آیا؟ اسی پل وہ سر پکڑے وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال مٹھیوں میں جکڑ رکھے تھے۔ اسے کیا ہو رہا ہے عامر؟ اقرا وحشت زدہ سی اس کی یہ حالت دیکھ رہی تھی۔ عامر صاحب نے خاموشی سے کاندھے اچکا دیے تھے۔ وہ سب اوپری منزل پر کھڑے تھے، جبکہ فضا اپنے بچوں کو لیے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کاش وہ بھی نمرہ کی طرح الگ گھر لے لیتی، لیکن آج سے قبل اسے ہاشم سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ گھر کے معاملات سے دور رہتی تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کا شوہر اور دیور اپنے باپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور انہوں نے ہی اس کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ ڈاکٹر کو بلوایا گیا تو اسے سکون کا انجیکشن دے کر سلا دیا گیا۔ سکینہ بیگم حواس باختہ تھیں۔ بڑی دیر بعد انہیں آمنہ کا خیال آیا تو اسے ہاشم کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ اسی عروج سے جوڑے میں ملبوس تھی، جا کر خاموشی سے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ وہ پرسکون نیند میں تھا، اسے دیکھے گئی۔ اتنی توڑ پھوڑ کرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ وہ اس کی پٹی باندھے ہاتھوں کو دیکھتی اپنا لباس سنبھالتی اٹھی اور اس کے سرہانے جا کھڑی ہوئی۔ گنہری پلکیں دیکھتے وہ اداسی کا شکار ہوئی۔ کاش وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن کیا ٹھیک ہو کر وہ مجھے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرے گا؟ اس کے سامنے آئینے میں عکس دیکھا۔ اتنا سج ڈھک کر وہ اچھی تو لگ رہی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی مردانہ وجاہت کے سامنے پھر بھی پھیکی پڑ جاتی۔ اس نے جھک کر اس کا کمبل درست کرنا چاہا تو ایک دم ہاشم نے اس کا سختی سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اس پر دھاڑا تو وہ بری طرح سہم گئی۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ وہ واقعی وہ ہاشم نہیں تھا جسے آمنہ جانتی تھی، یہ تو کوئی اور تھا۔ آنکھوں میں خون لیے ایک بھڑکا ہوا بھیڑیا لگ رہا تھا۔ وہ پلنگ سے اترا اور اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ وہ جھٹکے سے دیوار سے جا لگی۔ تم پاگل ہو؟ وہ دلہن بنی دیوار سے لگی سسک رہی تھی، جبکہ بیڈ پر پاگلوں کی طرح ہنستا ہاشم کاردار اسے دیکھ رہا تھا۔ ریئلی؟ سو پاگل سے شادی کر کے اب ٹھیک ٹھاک بندہ برداشت نہیں ہو رہا؟ دولت جو نہیں ملنے والی اب۔ وہ فوراً سے سنجیدہ ہوتا اپنی جگہ سے اٹھا تو آمنہ بری طرح سہم گئی۔ پلیز شٹ اپ، تمہیں بھی دیکھ لوں گا، مگر سب سے پہلے اپنا یہ لباس بدلو، نفرت ہو رہی ہے تم سے مجھے، وہ چبا چبا کر کہتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ آمنہ ساکت رہ گئی۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ روتے روتے جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ہوش آیا تو خود کو بستر پر پایا، کرنٹ کھا کر پلنگ پر اٹھ بیٹھی۔ اندر ڈریسنگ روم سے ہاشم کی غصیلی آواز آ رہی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، انداز غصیلا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس طرف آئی، جانے کیا سوچ کر وہ کان لگا کر سننے لگی۔ میں دیکھ لوں گا ہر ایک کو، ہاں۔ وہ بات کرتے کرتے جیسے ڈریسنگ کا دروازہ کھولنے لگا، وہ جھولتے ہوئے اندر آ گری، مگر اس سے پہلے ہی ہاشم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا۔ وہ لب چبائے شرمندگی سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو تم تمیز سے بات کرو، ہاشم کاردار کے سامنے کھڑی ہو۔ وہ اسے سختی سے تنبیہ کرتا حیران کر گیا۔ وہ آئی برو سکیڑے خاموش ہو گئی۔ پھر اچانک ہی اسے خیال آیا تو اپنے سراپے پر نگاہ ڈالی۔ دوپٹہ اور زیور غائب تھے، سیاہ ریشمی بال پیچھے بکھرے تھے۔ وہ اس کی نگاہوں سے سمٹ کر رہ گئی۔ وہ نظریں پھیرتا جانے لگا، پھر رکا۔ جب میں واپس آؤں تو مجھے کمرے میں یہ کھلونے نہیں چاہیے، سنجیدگی سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مستقبل کا سوچ کر اس کا ذہن پھر پھٹنے لگا۔
کمرے میں آئی تو اس کا بھاری کامدار دوپٹہ ایک طرف صوفے پر رکھا تھا، قریبی زیورات تھے، وہ اسے فرش سے اٹھا کر پلنگ پر لایا۔ یہ سوچتے ہی اس کی حالت عجیب ہوئی تھی۔ اس کا یہ روپ اس کے لیے ایسا تھا جیسے وہ کل پہلی دفعہ اس سے مل رہی ہو۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب نیچے سے گرجنے کی آواز آئی۔ یہ تو جوالا مکھی بنا سب پر برس رہا تھا۔ وہ تیزی سے باہر آئی اور ریلنگ کے ساتھ کھڑی نیچے جھانکنے لگی۔ میرا یہ پیغام ہر ایک تک پہنچ جائے، شام کو جب میں واپس آؤں دادو، تو مجھے آپ کے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں چاہیے۔ تم ہمیں گھر سے نکال رہے ہو؟ عامر صاحب پوسیلے انداز میں بولے تو وہ 2 قدم یوں آگے آیا کہ عامر صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ شکر منائیں چاچو کہ صرف گھر سے نکال رہا ہوں، ورنہ ہاشم اتنے کم میں جانے نہیں دیتا۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ اس انداز سے بولا کہ عامر صاحب ششدر رہ گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم تمہارے قصور؟ میں نے کچھ کہا؟ کچھ پوچھا؟ نہیں، صرف ایک حکم دیا ہے کہ شام کو جب میں واپس آؤں تو نہ آپ نہ آپ کی نسل۔ اس نے آس پاس کھڑے اقرا فضا کو دیکھا۔ کوئی مجھے کاردار ہاؤس میں نظر نہ آئے۔ کہتے ہی اس نے جانے کے لیے قدم اٹھائے، مگر جاتے جاتے ایک دم پلٹ کر اوپر دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ اس کی سانس رک سی گئی، وہ سہم کر فوراً پیچھے ہٹی۔ ہاشم سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ تمہیں 6 سال بعد یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہاشم۔ وہ ادھیڑ عمر شخص کامل ہمدان تھے، اس کے وکیل اور قانونی مشیر۔ ہاشم سنجیدہ چہرے لیے بیٹھا تھا، سامنے میز پر کافی کے کپ تھے۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ میرے دل پر بہت بھاری بوجھ آ گیا ہے، ذہن سے ایک سیاہ بھاری پردہ ہٹ گیا ہے، لیکن سر میں درد ہے، ایک بھاری پن۔ میری دعا ہے کہ تم بہتر ہو جاؤ۔ تمہاری ساری میڈیکل رپورٹس میرے پاس ہیں اور میری امانت، سب کچھ محفوظ ہے۔ مجھے تمہاری طرف سے ایسے کوئی نہیں ملا جسے میں تمہاری امانت کا امین بناتا۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے نا کامل انکل؟ وہ ہنس دیا، تلخی سے، تکلیف سے۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ گہری سانس لیتے مزید بولا، تمہیں کس نے بتایا ہاشم؟ کیا آپ مجھے نہیں جانتے کامل انکل؟ میرا دماغ چیزوں کے جوڑ توڑ میں کتنا ماہر ہے۔ کاش ماہر نہ ہوتا، کاش بے خبر ہی رہتا۔ وہ رات جب مجھے دھوکے سے وہاں بلایا گیا اور کچل دیا گیا، وہ فون کال نکلی تھی اور بتانے والے نے عامر چاچو کا نام لیا تھا، لیکن وہ تو بالکل ٹھیک تھے۔ لیکن فون کال والے کو کیسے پتا کہ عامر چاچو اس روز اپنی آئی چیک اپ کے لیے کون سے اسپتال گئے ہیں؟ یہ بات تو گھر میں گھر والوں کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ کامل ہمدان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ تو تم پولیس نہ؟ اس نے سر نفی میں جھٹکا۔ جو سزا میں دوں گا وہ ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ میں انہیں پائی پائی کے لیے ترسا دوں گا، کاغذات تبدیل کر کے ان کے تمام اثاثے میرے نام پر واپس منتقل کر دیں۔ وہ اس لائق ہی نہیں کہ انہیں کچھ بھی دیا جائے۔ وہ پتھرائے لہجے میں بولا تو وہ سر ہلانے لگے۔ جیسا تم کہو گے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ سکینہ بیگم نے مجھے ایک بنگلہ تمہاری بیوی آمنہ کے نام کرنے کا کہا ہے 2 دن پہلے، اور یہ حق مہر کے طور پر لکھوایا ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا کر لیں۔ تمہیں وہ لڑکی کیسی لگی؟ وہ محتاط انداز میں پوچھ رہے تھے، لیکن اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ یہ سوال فقط ہواؤں کے حوالے ہو کر رہ گیا۔ کیا اس دوران جب میں ہسپتال میں تھا حوریہ وہاں آئی تھی؟ اس نے ان کا سوال رد کرتے خود سے پوچھا تو وہ لمحہ بھر کو خاموش رہ گئے۔ حوریہ ہاشم کی پہلی محبت تھی، سالوں پرانی، کالج سے لے کر یونیورسٹی سے دفتر، وہ ہر جگہ ساتھ ہی رہے، لیکن تب نہیں جب ہاشم کو اس کی ضرورت تھی۔ تمہارے کوما میں جانے کے بعد وہ کبھی نہیں آئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ تمہاری یادداشت چلی گئی ہے تو اس نے فون کیا تھا مجھے، انہوں نے آہستگی سے کہا تو وہ چونکا۔ کیا ہاشم واقعی یادداشت کھو چکا ہے؟ یہ سوال کیا تھا اس نے۔ میں نے اس سے کچھ نہیں چھپایا کیونکہ مجھے لگا وہ ان سر فہرست لوگوں میں ہوگی جن کو اس کے پاس ہونا چاہیے، لیکن اس نے کہا وہ ابھی بیرون ملک جا رہی ہے۔ مجھے لگا واپس آئے گی، لیکن اس نے کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی۔ شروع کے 2-3 سال ہم نے انتظار کیا، سالوں کا ساتھ تھا، ہمیں امید نہیں تھی کہ وہ یوں بیگانی ہو کر منظر سے غائب ہو جائے گی۔ ہاشم کے دل پر کچھ اثر نہ کر سکا، وہ فقط تلخی سے مسکرا دیا اور اٹھنے کی تیاری کرنے لگا۔ میں اب چلتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا۔ کافی تو تم نے پی ہی نہیں، اس کا ذائقہ؟ اس نے منہ بنایا۔ تم کافی کے دیوانے تھے ہاشم۔ وہ ہنس دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن اب پسند نہیں آ رہا۔ دیکھتے ہیں ان 6 سالوں کی گمنامی نے مجھ میں اور کیا کیا بدل دیا۔ وہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا تو وہ مسکراتی نظروں سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ نہ صرف پیشے ورانہ بلکہ ذاتی طور پر بھی سالوں سے ایک خوبصورت رشتے میں قید تھے۔ وہ ہمیشہ اس کی خبر گیری کرتے، کاردار ہاؤس آتے جاتے رہتے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔
کہ ہاشم کاردار کی یادداشت واپس آ چکی ہے۔ جب شروع میں وہ دماغی طور پر یادداشت سے معذور ہوا تو کئی دفعہ صحافیوں نے اس کا انٹرویو لینے یا اس کی تصاویر یا ویڈیو حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر سکینہ خاتون نے ہمیشہ اسے صحافیوں اور ایسے لوگوں سے محفوظ رکھا۔ وہ پر 3 مہینے میں اس کی کیئر ٹیکر چینج کرتی رہی۔ آمنہ واحد تھی جو 9 ماہ سے اس کی کیئر ٹیکر تھی۔ وہ گھر پہنچا تو باہر صحافیوں کا جم غفیر موجود تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی اسے گھیر لیا گیا۔ کیا آپ اپنے بزنس کی طرف واپس آئیں گے؟ آپ کی کمپنی پچھلے 6 سالوں میں بہت زیادہ گراوٹ کا شکار کر رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ اسے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے؟ ہاشم صاحب، کیا آپ اپنے قاتل کو ڈھونڈیں گے؟ ہاشم صاحب، ہمیں بتائیے کیا؟ وہ ان سے بچتا اندر داخل ہوا اور چوکیدار کو اشارہ کرتے گیٹ بند کروایا۔ اوپر بالکنی میں آمنہ کھڑی یہ منظر خاموشی بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر آ گیا، یہ سوچتے ہی اسے عجیب احساس نے گھیر لیا۔ وہ اندر آ کر کمرے میں کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا، مگر اس کا کسی سے بھی بات کرنے کو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کاؤچ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ لباس تبدیل تھا، بال بندھے ہوئے تھے، چہرہ دھلا ہوا تھا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی سوالیہ انداز میں گردن اچکائی۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ سکینہ بیگم کی ساری باتیں ذہن میں محو ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، نارمل رہو ایک بیوی کی طرح، مگر کیسے؟ نہیں، مختصر جواب دیتا وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو وہ پلنگ کے پاس کھڑی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھائیں گے؟ کیونکہ میری مرضی، تم جا کر کھاؤ۔ لیکن اس نے خاموش تنبیہ کرتی نگاہ اس پر ڈالی تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ جو کچھ ہوا اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، وہ ہمت جمع کرتی بولی۔ اچھا پھر؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے سوال کیا۔ پھر کیا؟ وہ گڑبڑا گئی۔ اس کی گھورتی نگاہیں اسے بوکھلاہٹ کا شکار کرتی تھیں۔ یہی میں پوچھ رہا ہوں، تمہارا کوئی قصور نہیں تو میں کیا کروں لڑکی؟ تمہیں سر پر بٹھا کر تمہاری آرتی اتاروں؟ اس کے ناگوار لہجے پر وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے آپ۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ کی یادداشت یوں شادی کے دن ہی واپس آ جائے گی تو کبھی آپ سے شادی نہ کرتی۔ وہ بمشکل آنسو روکے ہوئے تھی، لہجے میں بھلا کی خفگی اتری۔ وہ لب بھینچ کر خاموش ہوا اور چہرہ پھیر کر اپنا موبائل آن کرنے لگا جو آج ہی اس نے نیا خریدا تھا۔ جا کر کھانا کھاؤ اور آ کر سو جاؤ۔ اب کے بولا تو لہجہ نرم مگر سنجیدہ تھا۔ میں کل اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ وہ یکدم پلٹا، چہرے پر غصہ چھلکنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ اب میری کاردار ہاؤس کو ضرورت نہیں، وہ سنتے ہوئے لہجے میں کہتی کمرے سے نکل گئی۔ ہاشم وہیں پتھر ہوا بیٹھا تھا۔ وہ گزرے 6 سالوں میں فقط چیدہ چیزیں یاد رکھ پایا تھا، مگر یہ لڑکی اور اس کے ساتھ گزرا سارا وقت روز روشن کی طرح آیا تھا۔ لیکن وہ سب اس کی جاب کا حصہ تھا۔ اس نے شادی بھی پیسوں کے لیے کی تھی، تو پھر اگر وہ جانا چاہتی تھی تو میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں؟ وہ بڑبڑایا اور اپنا موبائل ایکٹیویٹ کرنے لگا۔ اپنا پرانا جی میل ڈالتے ہی اس کی ساری تصاویر، سارا ڈیٹا بیک اپ پر لگ گیا۔ اس نے فون وہیں رکھ دیا اور آ کر پلنگ پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ اس کا سر بہت بھاری تھا، اسے نیند بہت جلد آ گئی تھی۔ وہ کھانا کھا کر لوٹی تو اسے پلنگ پر سویا ہوا پایا۔ اس کا فون ایک میز پر رکھا تھا۔ وہ خود جا کر کاؤچ پر لیٹ گئی۔ سامنے ہی اس کا بیگ رکھا تھا۔ وہ بھی جانے کیا کیا سوچتی گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو پھر پلنگ پر تھی۔ میں اور میری گہری نیند کا غلبہ، کچھ خبر ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ کیوں مجھے؟ تم سوتے سوتے کاؤچ سے گرنے لگی تھی، اس لیے پلنگ پر شفٹ کیا۔ کل سے پلنگ پر ہی سونا۔ روز روز تمہیں اٹھا کر پلنگ پر نہیں رکھوں گا تو گرنے دیتے؟ وہ خفا سی بولی۔ ہاشم نے گہری اندر تک اترتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ پلٹ کر ڈریسنگ روم میں جا گھسی۔ گھورنا آتا ہے بس، جیسے ابھی نگل جائیں گے۔ وہ دروازے کے اس پر کھڑی بڑبڑاتی۔ وہ اپنا موبائل لیے کمرے سے نکل گیا۔ وہ ڈریسنگ روم میں کئی منٹ بے وجہ کھڑی رہی، پھر باہر جھانکا تو وہ نہیں تھا۔ 28 سال کی آمنہ 7-8 سال ہاشم پر روب جماتی کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اب اس 33 سال کا مرد جو ہر وقت گھورتا ہی رہتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکلی اور سیدھا سکینہ بیگم کے کمرے میں جا گھسی۔ میڈم، دادو، آمنہ دادو کہو۔ وہ اسے نرمی سے ہدایت کر رہی تھی اور آمنہ کی آنکھوں میں نمی مزید اتر رہی تھی۔ سوری مگر میں یہاں نہیں رہ سکتی، وہ آہستہ سے بولی۔ دادو کے ڈریسنگ روم میں کوئی فائل ڈھونڈتا ہاشم وہیں رک گیا۔ سارا دھیان باہر سے آتی آوازوں پر تھا۔ کیوں؟ میرے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ وہ مجھ پر غصہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کتنی باتیں سناتے ہیں۔ انہیں میں کیسے پسند ہو سکتی ہوں؟ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ویسے بھی یہ شادی اس لیے ہوئی تھی کہ میں ان کی حفاظت کے لیے دن رات اس کے آس پاس رہوں، مگر اب الحمدللہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔
ہمارا کوئی میچ نہیں، وہ بول رہی تھی مگر لہجہ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ مجھے وہ گھر اور پیسے بھی نہیں چاہیے، میں حق مہر چھوڑ رہی ہوں۔ میری نیت صاف ہاشم کی حفاظت تھی۔ کیوں؟ وہ بولی تو لہجہ ٹھہرا ہوا اور آنکھیں پرسکون تھی۔ میچ کیوں نہیں ہے تمہارا اور ہاشم کا؟ آپ خود سمجھدار ہیں، میں نہ خوبصورت ہوں؟ اندر کھڑے ہاشم کی آنکھیں سکڑیں، تصور میں حسین بال، پیاری آنکھیں، دلکش نقوش۔ کہاں سے پیاری نہیں تھی یہ لڑکی؟ اور نہ ہاشم مجھے پسند کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے میں نے پیسے کے لیے ان سے شادی کی تھی۔ ہاشم نے اندر اپنے لب بھینچ لیے۔ جبکہ تمہیں اس یادداشت سے محروم 7-8 سالہ بچے سے محبت ہو گئی تھی۔ ہاشم کی آنکھیں بھی یقینی سے پھیلی، ہاتھ میں پکڑی فائل پر گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ ایک معصوم سا جذبہ تھا، اٹیچمنٹ تھی۔ میں اب ان پر مسلط نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن تمہاری آنکھیں تو کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ وہ مسکرائیں تو رکے ہوئے آنسو گالوں پر بہہ گئے۔ ہاشم اندر اس کی آنکھیں دیکھنے کی دل ہی دل میں چاہ کرتا ہے۔ بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ وہ مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتے۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ہاشم کا دل چاہا جا کر اسے زور سے خود میں بھینچ لے اور اسے بتائے وہ اٹیچمنٹ صرف اسے نہیں اسے بھی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا نرم لہجہ، ہلکی پھلکی ڈانٹ، دھمکیاں، سب کچھ ذہن کے پردے پر رقم تھا۔ کب تک چھپے رہو گے؟ باہر نکلو۔ سکینہ بیگم نے اسے آواز دی تو وہ اپنے تاثرات نارمل کرتا باہر آیا۔ کیوں برا سلوک کرتے ہو اتنی پیاری لڑکی کے ساتھ؟ وہ خفا لگ رہی تھی۔ بیوی ہے تمہاری، وہ قدر کرو اس کی۔ اس نے فقط سر ہلایا اور کمرے سے نکل کر سیدھا اس کے پیچھے گیا۔ وہ کمرے میں اپنا پرس اٹھائے باہر جانے کو تیار تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جذبات کی شدت کو تھام کر اس نے لہجے کو نرم رکھا، لیکن بیتاب نظریں اس کی سرخ روئی ہوئی آنکھوں پر بھٹک رہی تھیں۔ اپنے گھر۔ تمہارا گھر یہ ہے، اس نے نرمی سے کہا تو وہ سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ کہیں نہیں جا رہی تم، وہ اسے دیکھتے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ لیکن کچھ نہیں آمنہ، تم کہیں نہیں جا رہی۔ اس نے زور دیتے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پرس لے لیا اور اس کا سوٹ کیس لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ خود ہی اپنا ڈھیروں سامان ایک طرف کرتے اس کا سامان اندر شیشے کی الماریوں میں رکھنے لگا۔ آمنہ وہیں الجھن میں کھڑی رہی۔ واپس آیا تو وہ وہیں کاؤچ پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ تیار ہو جاؤ، باہر جائیں گے۔ باہر؟ وہ الجھی۔ کھانا کھانے، اس نے کہہ کر اسے ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ تیار ہو جاؤ۔ وہ اٹھی اور ہنوز اسے دیکھتی رہی۔ آیا یہ سچ تھا بھی یا نہیں؟ جاؤ نا۔ اب کہ وہ زچ ہوا تھا۔ کتنی کنفیوز لڑکی ہے۔ وہ سر ہلاتی سست قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ بال کھلے رکھنا۔ پیچھے سے ہاشم نے زور سے آواز دی تو وہ کرنٹ کھا کر رہ گئی۔ پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہی اندر تک اترتی نگاہیں، وہ تیزی سے اندر گھس گئی تو ہاشم بے اختیار مسکرایا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو کپڑے تبدیل تھے۔ ہلکی گلابی رنگت کا لباس پہنے، بالوں کو اس کی فرمائش پر کھلا چھوڑے، ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ بالکل تیار تھی۔ ہم باہر کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سوال کیا۔ بیوی ہو تم میری، اب چاہے جن حالات میں ہی ہماری شادی ہوئی ہو۔ تو پھر آپ نے ولیمہ کینسل کیوں کروایا؟ وہ بھی اخبار میں اشتہار لگوا کر۔ اس کا لہجہ بجھ گیا۔ ہاشم نے دیکھا وہ اداس نظر آ رہی تھی۔ جلد ہی ولیمہ بھی ہو جائے گا، اس نے تسلی دیتے لہجے میں کہا۔ دیکھیں آپ جو بھی میرے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ کچھ کہنے لگی تو ہاشم نے بیچ میں ہی اس کی بات اچک لی۔ کیا سوچتا ہوں؟ نرم لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ میں لالچی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی تو ہاشم نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں تم نہیں ہو، اس نے نفی میں گردن ہلاتے کہا تو وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن کچھ نہیں۔ کوئی بھی یادداشت کی واپسی پر یوں اگلے دن ہی نارمل نہیں ہو سکتا۔ میں بھی نہیں ہوں۔ میرا سر بھاری ہے، آنکھوں کے گرد بار بار اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مجھے وہم ہوتے ہیں، جو نہیں ہوتا وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میں ہزار باتیں سوچ سکتا ہوں اور پھر جسے اپنوں نے دھوکہ دیا ہو وہ اپنے سائے پر بھی یقین کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ جانتی ہو کیوں آمنہ؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا تو آمنہ نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری آنکھیں مقناطیسی جیسی ہیں، انہیں دیکھوں تو میری نظریں ٹھہر جاتی ہیں ان پر، اور میں بھول جاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے غم یاد نہیں رہتے، دھوکے بھی بھول جاتا ہوں۔ آمنہ ہوں بنی اسے دیکھ گئی۔ اس کے الفاظ سچ تھے یا جھوٹ، مگر اسے اپنا دل پسلی کے پنجرے میں پھڑپھڑاتا محسوس ہوا۔ اس کی نظریں ہاشم پر جمی ہوئی تھیں۔ ایسے دیکھو گی تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ مجھے جج مت کرو کہ میں نے تمہاری اچھائی کو نظر انداز کر کے خوبصورتی کو چنا، لیکن اگر تم میرے بارے میں تھوڑی سی بھی ریسرچ کرو گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کتنا حسن پرست واقع ہوا ہوں۔ وہ آخر میں ہنس دیا۔
آمنہ نے بے اختیار نظریں چرائیں، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اس پل آئینے میں خود کو دیکھنا چاہتی تھی تاکہ ہاشم کے بیان کیے لفظوں کی سچائی پرکھ سکے۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی سمٹ آئی۔ 1 ماہ بعد ہاشم کاردار کے وسیع و ریز عرضے پر پہلے لان میں رنگ و بو کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہر طرف لوگ تھے، مختلف طبقے کے، مختلف پیشوں سے جڑے، ہر عمر کے مرد و عورت۔ ایسے میں ہاشم کاردار کریم کلر کی قیمتی سوٹ میں ملبوس اپنی تمام تر وجاہت سمیت تقریب پر چھایا ہوا تھا، لیکن توجہ کی برابر مرکز اس کے پہلو میں کھڑی آمنہ ہاشم تھی، جو کریم کلر کے ڈیزائنر خوبصورت ساڑی میں ملبوس تھی۔ ساڑی کی ہال کچھ لمبی تھی جو پیچھے سے فرش کو چھو رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ نکھر سی گئی تھی، رنگت میں نکھار آیا ہوا تھا، سانولا رنگ صاف لگ رہا تھا۔ اس پر کیا گیا نفیس اور خوبصورت میک اپ اور ہیرے جڑے زیورات، سیاہ لمبے بال جنہیں ڈیزائن کر کے پیچھے چھوڑا گیا تھا، اس کی شخصیت نگاہوں کا مرکز بنائے ہوئے تھی۔ مائی لیڈی، مجھے 5 منٹ دو، میں ریسٹ روم سے ہو کر آیا، وہ کہہ کر اس کا کاندھا تھپتھپا کر آگے بڑھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ ہاشم کے ساتھ ہر گزرتا دن جیسے ایک خواب تھا، اسے لگتا وہ کسی خواب میں جی رہی ہے۔ وہ روز کسی پل ٹھہر کر سوچنے لگتی کہ یہ محبت، یہ جنون، توجہ اور شدتیں لٹاتی چاہت حقیقت تھی یا وہ کسی خواب کے زیر اثر تھی۔ مگر اپنے آس پاس کا منظر دیکھ اسے اپنی خوشی قسمتی پر رشک آتا، کبھی آنکھیں بھر آتی۔ اس کے اندر چھپا سالوں پرانا احساس کمتری کہیں کھو گیا تھا۔ وہ اسے خوبصورت بولتا تو وہ اور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ خود پر توجہ دینا شروع کیا تو خود کو بھی وہ اچھی لگنے لگی۔ اپنے چہرے کا، اسکن کا خیال کرنا شروع کیا۔ خود کو بدلنے کی چاہت تھی، مگر اس نے اپنی رنگت کے اندر ہی اپنی خوبصورتی پالی۔ پھر احساس ہوا وہ اتنی سانولی بھی نہیں تھی جتنا اس نے اپنی شخصیت کو نظر انداز کر کے اپنے رنگ کو دبا لیا تھا۔ ذرا سی توجہ سے نکھر گئی تھی۔ سجی سنوری رہتی، آنکھوں میں کاجل ڈالتی، مسکارا لگاتی تو خود سے خود محبت کرنے لگتی۔ وہ بڑے ہی وقار سے چلتی اپنی ماں کے پاس جا رہی تھی، جو کچھ دور ہی اس کے خلاؤں کے ساتھ ایک میز کے گرد بیٹھی تھی۔ یہ ایک طرح سے ان کے ولیمے کی دعوت تھی جس میں ہاشم نے سارے شہر کو بلا ڈالا تھا۔ ہائے، دفتن کسی نے اسے پکارا۔ وہ چونک کر پلٹی، چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ اپنے تمام دوستوں سے ہاشم اسے ملوا چکا تھا۔ پھر یہ کون تھی؟ میں حوریہ، وہ بولی تو نگاہیں اس کے وجود کا گھیرا کیے ہوئے تھی۔ وہ فوری رنگت، گوری رنگت اور لمبے قد کی خوبصورت مگر شاطر چہرے والی لڑکی تھی، جس کی آنکھیں اس کی شخصیت کا پتہ دیتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہاشم سے کب ملی؟ میں تو اسے کئی سالوں سے جانتی ہوں، تمہیں میں نے اس کے سرکل میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی یا جانچ رہی تھی، کچھ سمجھ نہ سکی۔ میں ہاشم کو بچپن سے جانتی ہوں، یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں نظر نہیں آئی، وہ بولی تو لہجے میں اعتماد چھلک رہا تھا۔ اچھا، تمہیں ہاشم نے میرے بارے میں نہیں بتایا؟ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ اسے سمجھنے میں لمحہ لگا اور وہ سنبھل کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، کافی لوگوں کے بارے میں بتایا، دوستوں سے ملوایا، لیکن شاید آپ کے بارے میں بتانا لائق کچھ ہوگا نہیں تو اس نے نہیں بتایا۔ اس کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑا۔ وہ کئی سالوں سے مجھے جانتا ہے۔ اچھا، وہ ایک دم ہنسی۔ کیسی چاہت کہ بیوی کے روپ میں کسی اور کو لیے گھوم رہا ہے؟ وہ مسکراتے لہجے میں بولی تو حوریہ کا چہرہ سفید پڑا، وہ تلملا کر رہ گئی۔ لیں، ہاشم بھی آ گئے۔ جان، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سالوں سے اسے جانتے ہیں، آپ نے مجھے ان سے ملوایا کیوں نہیں؟ ہاشم کے چہرے پر یا آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی خاص تاثر نہ ابھرا۔ وہ بالکل نارمل تھا۔ اس نے سرسری سی بھی سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ میں انہیں، اس نے ناسمجھی سے آمنہ کی طرف دیکھا۔ مجھے تو یاد نہیں، جانتا ہوتا تو کیوں نہیں ملواتا پیاری بیوی۔ وہ اس کی کمر میں بازو ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ حوریہ ساکت رہ گئی، ایک نگاہ تک نہ ڈالی۔ کیا واقعی میں یاد نہیں؟ کون ہے یہ؟ آمنہ نے سر اٹھائے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، ہوگی کوئی پک می، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، کچھ لڑکیوں کا پرانی رشتہ داریاں نکالنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہوئے اس کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اب کمر سے ہاتھ ہٹائے نا، سب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے دو، بیوی ہو میری۔ وہ اسے گھورنے لگا تو وہ سمٹ کر رہ گئی۔ آپ مجھے ایسے کیوں گھورتے ہیں؟ مجھے پسند ہے تمہیں ایسے گھورنا، وہ ہنس دیا۔ وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھے گئی۔ بھائی واقعی پسند ہے، دیکھتا ہوں غور سے، اور تم گھورنا سمجھتی ہو؟ پاگل، وہ اس کا گال تھپتھپاتا بولا تو وہ سر جھٹک کر ہنس دی۔
اس کے ذہن میں اکثر یہ سوال اٹھتا تھا کہ شادی کے دن اسے دیکھ کر ہاشم کو کیا ہوا تھا، ایسی کیا بات تھی کہ اس کے ذہن کو دھچکا لگا، لیکن وہ چاہ کر بھی اس سے پوچھ نہ سکی۔ اسے لگا وہ ہمیشہ ایسی کشمکش میں رہے گی، مگر ایک دن اس پر یہ مدعا کھل گیا کہ اس کے بچپن میں ایک ایسی یاد تھی جو اس کا ٹراما تھی، اور وہ تھا عروسی لباس۔ اس کی ماں نے شادی کے پہلے روز ہی اس کے باپ کو کہہ دیا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، اس کی شادی زبردستی ہوئی، اور یہ بات اس کے باپ کو کبھی ہضم نہ ہوئی۔ اس نے یہ بات انا کا مسئلہ بنا لی اور اکثر اس کی ماں کو عروسی جوڑا پہنا کر اس پر ظلم و ستم کرتا رہتا، اور چھوٹی سی عمر میں اس نے یہ منظر اتنی دفعہ دیکھا کہ عروسی جوڑا اس کے لیے ایک بھیانک خواب سا بن کر رہ گیا۔ اس کی ماں کم عمری میں ہی چل بسی، اور اس روز ہاشم خوش ہوا کہ اس کی ماں چل بسی، کیونکہ مزید وہ اسے تڑپتا سسکتا نہیں دیکھے گا۔ 7 سال کی عمر میں ماں کو کھو کر بھی وہ خوش تھا اور باپ کے مرنے کی دعائیں کرتا رہتا، لیکن یہ دعا بہت بعد میں جا کر قبول ہوئی تھی۔ جتنی خوشی ماں کے مرنے سے ہوئی اتنی ہی باپ کے مرنے پر ہوئی۔ یہ ساری دردناک کہانیاں اسے سکینہ بیگم نے سنائیں، اور اب بھی اس کے ذہن میں کئی سوال تھے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً ان سے بانٹتی اور اپنے تجسس کو تسکین دیتی، مگر ہاشم کے ساتھ رہتے اسے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ بچپن میں کس قدر برے حالات سے گزرا ہے۔ وہ پرشوق تھا، ہنس موک مزاحیہ اور سب سے بڑھ کر شرارتی۔ یہی ساری چیزیں کبھی کبھی محسوس کرواتی کہ وہ 7-8 سالہ ہاشم بھی یہی کہیں ہے، اس کے آس پاس۔ اسے لگتا تھا وہ ہاشم کو بچپن سے جانتی تھی، سالوں سے، اور چاہتی تھی کہ سالوں تک اسے جانتی رہے۔